السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے اللہ تعالیٰ اسری بعبدہ لیلا، جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس سفر کو معراج اور اسراء کا سفر کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ جو سفر ایک دورانیہ کا جو سفر تھا، اس دور میں 40 دن لگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسری بعبدہ لیلا، اللہ تعالیٰ نے یہ سفر جو ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں کرا دیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، طاقت کا اظہار ہے۔ مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، یہ سفر کیوں کرایا؟ تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سفر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بیداری کی حالت میں کرایا ہے۔ لفظ اسری جو ہے یہ رات کے وقت کو چلنا اور یہ بیداری کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ میرے بندوں کو لے چلیں رات کے وقت، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون کا لشکر تمہارے پیچھے آئے گا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام حقیقی طور پر جو ہے اپنی قوم کو لے کر چلے تھے۔ تو یہاں پر بھی لفظ اسری آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسی طرح یہ واقعہ جو ہے خواب میں نہیں ہوا یا روح کو یہ سیر نہیں کرائی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد جو ہے براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس میں لے جائے گئے۔ لفظ عبد جو ہے روح مال جسد پورے انسان پر بولا جاتا ہے، اکیلی روح پر نہیں بولا جاتا، اور اکیلے جسم پر بھی یہ لفظ عبد استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیوں ہم نے سفر کروایا؟ اس وجہ سے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی قدرت دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس واقعہ کے بارے میں؟ اس کو مان رہے ہیں یا اس کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو خوب سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے لوگوں کا ماجرا اس معاملے میں کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے آیت آ جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، پھر یہ جو ہے نہیں دیکھنا چاہیے کہ عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ عقل سے فیصلہ پھر نہیں کیا جائے گا، پھر عقل کو دلیل کے تابع کیا جائے گا۔ یقینی بات ہے کہ تھوڑے سے حصے میں جو ہے معراج کرانا، یہ اتنا بڑا لمبا سفر جو ہے یہ عقل کے مطابق ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرایا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔